السلام علیکم ناظرین. dear fellows, I am Zafar Abbas Naqvi with my program JIT Judgment on and Investigation Tutorials. ان ٹیٹوریلز میں ہم آپ کو کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے عرض کرتے ہیں. تفتیشی افسران پورے ملک میں، پاکستان اینڈ اکراس دی بارڈر، ان تفتیشی افسران کے لیے ہم انویسٹیگیٹو ٹپس عرض کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے ہماری عرضداشت چلتی رہتی ہے. اور نارکوٹکس انویسٹیگیشن کے حوالے سے، مرڈر انویسٹیگیشن کے حوالے سے، اقدام قتل اٹیمپٹڈ مرڈر کے حوالے سے ہماری انویسٹیگیٹو سکلز شیئر کیے جاتے ہیں، جن کا مقصد کیپیسٹی بلڈنگ آف دی انویسٹیگیٹنگ آفیسرس ہے. اور پاکستان بھر کے اور بین الاقوامی طور پر، خاص طور پہ اکراس دی بارڈر، ہماری خواہش ہے کہ ہمارے انویسٹیگیٹو سکلز کو دیکھا جائے، سنا جائے اور جانچا جائے اور ان پر کامنٹ کیا جائے. آج کا ہمارا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے ٹاپک میں ہے کہ فقراء یعنی کہ فقیر صاحبان جو مختلف جگہوں پہ، روڈز کے کناروں پر اور پارکوں میں اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ٹریفک کا بہاؤ خراب کر سکتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ملک کا بیڈ امیج تو پیدا کرتے ہی کرتے ہیں. اس کے علاوہ عوام الناس کی کبھی وہ سکرین پہ آ کے وائپر پھیرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی وہ آ کے اشیاء چرانا شروع کر دیتے ہیں، کئی بار موبائل لے کر بھاگ جاتے ہیں. اسی طرح گروپس بنا کر آپس میں لڑائی کرتے ہیں، اور اسی طرح ٹریفک کے فلو میں بہت زیادہ ڈسٹربنس کرتے ہیں. ان فقراء کے لیے ایک استغاثہ جو کہ ٹریفک پولیس، موٹر وے پولیس یا جو ہمارے الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ معاون و مددگار ہوگا کہ وہ ایسا استغاثہ ہے جس میں وہ ان فقراء کے خلاف FIR دیں گے. عام طور پر پبلک کے ذہن میں یہی تاثر پیش کیا جاتا ہے، جب بھی کسی فقیر کو، کسی ایسے مانگنے والے کو، بچوں کو، جو بچے ہیں جن کی عمر پڑھنے کی ہے، جن کی عمر اس وقت اسکول جانے کی ہے، ان کو فقیروں نے روڈز پر کھڑا کر کے منگوانا شروع کر دیا ہے. کئی بندوں نے، فقراء نے بھیس بدل کر اپنے آپ کو جعلی معذور بنا کر روڈز پر مانگنا شروع کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے اور کئی ایسے جاسوس کے روپ میں فقراء آ جاتے ہیں روڈز پر، جو کہ جاسوسوں کے روپ میں انٹیلیجنس اپوزٹ جو ہمارے دشمن عناصر ہیں، ملک دشمن عناصر ہیں، ان کی ایجنسیوں کے ساتھ اٹیچ ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ اشاروں پر کھڑے ہو کے مختلف قسم کی موومنٹس کو نوٹ کرتے ہیں اور ملکی حالات سے دوسرے دشمنوں کو اور ہمارے مخالفین یعنی کہ ملک پاکستان کے مخالفین کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. اس طرح کے فقیروں کے لیے یہ ایک آپریشن لانچ کرنے کے لیے یہ لازماً استغاثہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے. اور ہمارے ملک میں جو بیڈ امپریشن پیدا ہوتا ہے بین الاقوامی طور پر، خاص طور پر جو فارن وزٹرز آتے ہیں یا دوسرے شہروں سے، اچھے شہروں میں، بڑے شہروں میں لوگ آتے ہیں، تو وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو ہر بندہ مانگ رہا ہے اور یہاں پہ تعداد فقراء کی بہت زیادہ ہے. جیسے کہ رمضان کے شروع میں بہت زیادہ تعداد آ جاتی ہے، عید کے دنوں میں، اسلامی فنکشنز جو ہیں، اسلامی تہواروں کے دنوں میں اتنی زیادہ فقراء روڈز پر آ جاتے ہیں کہ اللہ مان، اور ان سے ہر بندہ پناہ مانگتا ہے. ان کے لیے ایک استغاثہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے. اس استغاثے کو آج ہم ٹیوٹ کریں گے اپنے انویسٹیگیٹو ٹیٹوریلز میں، ججمنٹ آن اینڈ انویسٹیگیشن ٹیٹوریلز میں. تو میں شروع کرتا ہوں بخدمت جناب SHO صاحب، تھانہ خالی جگہ، ضلع جناب والی. بکار سرکار معروض ہوں کہ امروز مورخہ خالی جگہ کو میں ہمراہ 1 نمبر پہ ایک پہلے گواہ کا آپ نے نام لکھنا ہے، ان کا سرکاری بیلٹ نمبر لکھنا ہے. نمبر 2 پہ دوسرے گواہ کا نام اور ان کا سرکاری نمبر لکھنا ہے. بس سواری سرکاری گاڑی خالی جگہ نمبر لکھنا ہے گاڑی کا، سرکاری گاڑی کا یا موٹر سائیکل کا، جس کا ڈرائیور کا نام اور نمبر لکھنا ہے آپ نے. بس سلسلہ آپ نے بتانا ہے کہ کس سلسلے میں وہاں پہ موجود تھے، ٹریفک ڈیوٹی ہے یا آپ کسی کمپین کا حصہ ہیں، اسکواڈ کا حصہ ہیں، تو آپ نے بتلانا ہے. کس جانب کھڑے تھے، بالمقابل کس جگہ پہ موجود تھے، کہ ایک شخص، کوئی شخص ہے، عورت ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بچہ ہے، یا کوئی ٹرانسجینڈر ہے، تو آپ خسرہ وغیرہ ہے، تو آپ نے یہ واضح کرنا ہے کہ وہ شخص اس طرح کھڑا تھا کہ شاہراہ عام پر ٹریفک میں خلل اندازی کرتے ہوئے
کون سا سودا بیچ رہا تھا، فرض کریں نالے بیچ رہا ہے، گری بیچ رہا ہے، وائپر مار رہا ہے، پینسلیں بیچ رہا ہے، یا کوئی اور چیز اس نے پکڑی ہوئی ہے جو کہ وہ سیل کرتے ہوئے بظاہر شو کر رہا ہے لیکن در حقیقت وہ بھیک مانگنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے. کئی بچے غبارے بیچنے کے چکر میں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں روڈز پر، تو آپ نے یہ بتلانا ہے. بیچنے کی آڑ میں بھیک مانگ رہا تھا جس کو بامداد ہمراہی ملازمان مندرجہ بالا قابو کر لیا گیا، جس نے بعد دریافت اپنا نام مسمی، آپ نے نام کی خالی جگہ یہاں پہ چھوڑی ہوئی خالی، آپ نے بتلانا ہے کہ نام اس کا لکھ دینا ہے. ولد، قوم، خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے جس میں ہم نے لکھنا ہے قوم کون سی تھی، سکنہ بتلایا. شخص مذکورہ کی جامع تلاشی بذریعہ خود عمل میں لانے پر مذکورہ سے کتنے روپے برآمد ہوئے یا رقم برآمد ہوئی یا سکوں میں برآمد ہوئے، یہ آپ نے تفصیل لکھنی. جو تمام بھیک میں مانگے ہوئے تھے برآمد ہوئے، ان میں سے اتنے نوٹ اس طرح کے تھے، اتنے سکے اس طرح کے تھے، یہ آپ نے لکھنا ہے. کو بذریعہ فرد کل رقم آپ نے بتلانا ہے، جتنی رقم کل بنتی ہے، سکے، نوٹ، ہر قسم کے نوٹ ملا کر جتنی رقم بنتی ہے آپ نے بتلا دینا ہے کہ اتنی رقم بنتی ہے. تو کل رقم مندرجہ تفصیل فرد، جو فرد مقبوضگی ہے اس میں تفصیل آپ نے دے دی ہے. بطور وجہ ثبوت قبضہ پولیس میں لیے گئے جو کہ ہمراہ لف استغاثہ ہے. استغاثہ کے ساتھ آپ نے وہ لف کر دینے ہیں اور فرد مقبوضگی ساتھ میں آپ نے بنا دینی ہے. آگے ہم چلیں گے. مذکورہ ملزم نے سر راہ فردن ہر گاڑی کے پاس جا کر بھیک مانگ کر شاہراہ عام پر عوام الناس کے لیے تکلیف کا باعث بن کر مفاد عامہ کے خلاف عمل کر کے جرم زیر دفعہ 09/A غداگری ایکٹ کا ارتکاب کیا ہے. ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے استغاثہ حاضہ بغرض اندراج مقدمہ بدست خالی جگہ چھوڑیں گے جس شخصیت یا جس کانسٹیبل یا ٹریفک آفیسر استغاثہ تھانہ لے کر جائے گا اس کا نام یہاں پہ درج کریں گے. ارسال تھانہ ہے، بعد اندراج مقدمہ نمبر سے آگاہ فرمائیں. نیچے آپ نام لکھیں گے اس آفیسر کا جو استغاثہ تحریر بھی کر رہا ہے اور اس کو بھیج بھی رہا ہے اور ساتھ میں اس کے فرد مقبوضگی بھی بھیج رہا ہے. اور ساتھ میں حال تعینات بتلائیں گے کہاں پہ وہ تعینات ہے، اور از جائے وقوع اور بتاریخ بتلانا ہے آپ نے کون سی تاریخ کو آپ نے استغاثہ دیا ہے. ساتھ میں آپ نے ID کارڈ نمبر درج کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے اپنا فون نمبر درج کرنا ہے. اس طریقے سے آپ کا استغاثہ مکمل ہو جائے گا. یہ افریت جو فقیروں کا افریت ہے، اور فقیروں نے جس طریقے سے دمہ چوکڑی مچائی ہوئی ہے اور دھڑلے کے ساتھ چوکوں میں براجمان ہیں اور ملکی امپریشن تو خراب کرتے ہی کرتے ہیں، ساتھ میں وہ اتنے گندگی کے ساتھ آپ کی گاڑیوں کے ساتھ چپکتے ہیں، چمٹتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے ساتھ کرونا کے دنوں میں جس طریقے سے بغیر ماسک کے فقراء نے آ کر گاڑیوں کو ڈسٹرب کیا ہے یا موٹر سائیکل سواروں کو ڈسٹرب کیا ہے اور ان کی کسی جگہ پر بریک ہی نہیں لگتی، وہ اتنا مانگنا چاہتی ہیں کہ پورا دن ایک جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں، اور خاص طور بچوں کو ساتھ، چھوٹے معصوم بچوں کو اٹھا کر ان کو نشہ اور ٹیکے لگا کر کئی خواتین چوکوں میں چوراہوں میں کھڑی ہوتی ہیں اور رحم کی اپیل کر رہی ہوتی. تو اس حوالے سے یہ ایک استغاثہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے تفصیل سے بتلایا ہے. امید ہے کہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس غیر اہم لیکن بہت دلچسپ استغاثے کو جان کر انشاءاللہ ان کی جانکاری میں اضافہ ہوگا اور ان کا نالج بیس بڑھے گا. اور خاص طور پر اس افریت جو مافیا ہے، جو بکاری مافیا ہے، جن کے لوگ صبح چھوڑ دیے جاتے ہیں، ڈراپ کر دیے جاتے ہیں، این میس گاڑیوں میں لا کر ایک جگہ پہ کھڑی کر دیتے ہیں، چوک چوراہوں میں ان کی لڑائی ہوتی ہے. یہ مافیا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل کرتا ہے اور ایک بہت بڑا افریت کا یہ روپ اختیار کر گیا. اس کے خلاف مہم میں ہماری کامیابی ہوگی اور استغاثے کی وجہ سے انشاءاللہ ہم ایک کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہماری ایجنسیز کی ہوگی. ناظرین، آج کا آپ نے پروگرام سنا، آپ نے جانا. مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ، ہماری پریزنٹیشن اور ہمارا یوٹیوب چینل پسند آیا ہے تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور دوستوں کو بتلائیے گا. بہت شکریہ.